السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، آج کچھ ایسی بات کرنا چاہوں گی جس کو لے کر شاید کچھ لوگوں کو میرے سے اختلاف بھی ہو، پر مجھے کہتے ہوئے بالکل بھی برا نہیں لگ رہا کہ اپنے کام سے کام رکھا کریں، لوگوں کی زندگیوں میں دخل مت دیں۔ اگر آپ کوئی کام کسی عورت سے بہتر نہیں کر سکتے تو بجائے اس کے کردار کشی کرنے کے اپنے کردار کو بہتر بنائیں، اپنے معاملات کو بہتر بنائیں۔ جو خواتین جاب کرتی ہیں وہ تو میری اس بات سے بہت اچھے سے واقف ہوں گی، اتفاق کرتی ہوں گی، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم لیڈیز سے اگر کوئی مرد کام کرنے میں تھوڑا سا کم ہو اور وہ اتنا بہتر کام نہیں کر سکتا جتنا وہ ایک عورت کر رہی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جیلسی میں اس عورت کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس پہ الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے مختلف قسم کے، اور کمپیٹ نہیں کر پاتا نا، تو کہیں نہ کہیں اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے وہ عورت کی کیونکہ بڑا آسان ہے نا کسی عورت کو بد کردار ثابت کرنا، بڑا آسان ہے کسی عورت پہ کوئی الزام لگا دینا، تو نہ کیا کریں ایسے۔ آپ کے گھر بھی لیڈیز ہیں، آپ کے گھر بھی خواتین ہیں، جب وہ باہر نکلیں اور انہیں جاب کرنا پڑے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری عزت کا سوال ہے، تو جیسے عزت آپ کی ہے ویسے اس عورت کی بھی ہے جو باہر نوکری کے لیے نکلی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر بیٹھی ہوئی خواتین بہت پردے دار اور بہت عزت دار ہیں اور جو باہر جاب کر رہی ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ باہر جو جاب کر رہی ہوتی ہے وہ زیادہ باکردار ہوتی ہے بنسبت اس کے جو خواتین گھر پہ بیٹھی ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں پروف ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں بہت سارے جگہوں پہ ان معاملات کا۔ اور اس سے ہٹ کے یہ کہ آپ کی بجائے اس کے کہ آپ اس کی کردار کشی کریں، آپ اپنے اندر جو خامیاں ہیں انہیں دور کیا کریں، اپنی خامیوں کو دور کریں تاکہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی نہ دیں اور جلس نہ فیل کریں، خوش رہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی رہنے دیں، کیونکہ نصیب سے زیادہ کسی کو نہیں مل سکتا، مقدر سے زیادہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کسی کا برا بھلا کہہ کر سوچ کر اپنے آنرز کو کہہ کے اسے نکلوا دیں گے یا اس کی کوئی ایسی بات آنر تک پہنچائیں گے اور پھر اس کو نکال دیا جائے گا، تو یقین کریں اس کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آنے والی ہے، اس کی سیلری ختم ہو جائے گی لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گی۔ کیا فائدہ اس چیز کا؟ گناہ بھی کی کمایا، دوسرے کی بد دعا بھی لی، دل آزاری بھی کی، اور پھر آپ کے حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ اور ایسے لوگ خود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بھی گر جاتے ہیں کسی وقت پہ آ کے۔ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنا اور ان کی لیگ پولنگ کرنا چھوڑیں اور اپنے اوپر توجہ دیں، اپنے اوپر کام کریں، اپنے اوپر محنت کریں۔ جتنی محنت آپ پلاننگ کر کے لوگوں کو گرانے میں لگاتے ہیں، اتنی دماغ اور اتنی محنت اگر آپ اپنے آپ کو سدھارنے میں لگائیں اور اپنے کاموں میں لگائیں جو آپ کے ذمہ لگائے گئے ہیں، تو یقین کریں آپ کو بالکل ضرورت نہیں پڑے گی کسی اور کی لیگ پولنگ کرنے میں۔ اپنے کام سے کام نہیں رکھنا، دوسروں کی زندگیوں میں ٹانگ ضرور اڑانی ہے کہ فلاں بندہ ویلا بیٹھا ہوا ہے، فلاں بندہ ایسے کرتا ہے، بھائی وہ ویلا بیٹھا ہوا ہے نا، آنر کو نظر آ رہا ہے، آپ کے بتانے سے اسے زیادہ نظر نہیں آئے گا، آنر نے اسے رکھا ہے کسی کام کے لیے رکھا ہے، کسی بات کے لیے رکھا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے ایسے لوگوں کی، ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کام کریں؟ تو بھائی اگر آپ زیادہ کام کریں تو دوسروں کو خود ہی نظر آ جائے گا، آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب چاند چڑھتا ہے نا تو دنیا کو خود ہی نظر آ جاتا ہے، تو آپ کو چندہ ماما بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا چندہ ماما اپنے اندر تک رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر کسی دوسرے کی آہ لگ گئی تو آپ کے لیے تکلیف ہو گئی، یا اگر کوئی دوسرا آپ کے لیے بول پڑا کہ آپ کیا کیا خرافات جگا رہے ہیں اور آپ کیا کیا کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بٹرنگ کرتی ہے، یہ بٹرنگ کر رہی ہے آنر کی۔ اچھا، عورتوں پہ نا ایک یہ بڑے جلدی الزام لگ جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی آنر کے آنر اس پہ ریلائی کرتا ہے اور اسے دو چار کام بول دیتا ہے کہ یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یا تم ہی کر سکتی ہو، تم کر دو، تو فوراً آ جاتا ہے اوہو اس کا تو باس کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ وہ چکر اس کے اور باس کے درمیان نہیں ہے، آپ کے دماغ میں ہے، آپ کے دماغ کے اندر جو چکر چل رہے ہیں نا وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔
کیونکہ آپ ان چکروں پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں اور اپنے کام پہ کم. اپنے کام پہ دھیان دیں, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. آج مجھے لگتا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ کس بات کو لے کر شروع ہو گئی ہے. ایسی بس کچھ چیزیں ہیں جو مجھے فیس کرنا پڑتی ہیں, یا میں لوگوں کے زندگیوں میں بھی دیکھتی ہوں کہ ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں خواتین کو, تو سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں کہ مطلب مجھے بڑی عجیب لگتی ہے یہ بات کہ آپ کو اپنی زندگی سے زیادہ, اپنے کام سے زیادہ کیوں کسی دوسرے کی زندگی میں ٹانگ اڑانے کی فکر ہوتی ہے. کیوں آپ لوگ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ اس کو گرانا ہے؟ اپنا آپ بہتر کیوں نہیں کر لیتے؟ تھوڑا اپنا آپ بہتر دیں, اپنے پہ توجہ دیں. ہم اپنے پہ توجہ دیں تو بہت بہتر ہوگا. دوسروں کی زندگی میں ٹانگ چھانکی کا اتنا شوق ہے نا کہ میں کہتی ہوں کہ عورتوں میں پھپھے کٹنی ورڈ سنا ہے, پر یہ مردوں میں کیا ہے؟ مطلب کوئی مجھے یہ بتا دے کہ ایسے مردوں کو کیا بولا جاتا ہے. اور معذرت کے ساتھ میں سب کو نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن بہت سارے مرد عورتوں کے طرح پھپھے کٹنیوں والا کردار اب ادا کر رہے ہوتے ہیں جاب سیکٹرز میں. اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ گھر میں جا کے کیا کرتے ہوں گے. مطلب ان کا گھر کا ماحول کیسا ہوگا کہ اپنی خواتین کے ساتھ, ان کی بیویوں کو تو پھپھے کٹنی بننے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو آلریڈی یہ مرد پورا کر رہا ہے اس گیپ کو, تو یہ کیا کرتے ہوں گے. اچھا بہت زیادہ غصہ بڑا آ رہا ہے یار مجھے اس بات کو لے کر کہ کیا اگر کوئی کام کر رہا ہے اچھے سے یا کر رہی ہے اچھے سے تو کرنے دو, اپنے اوپر توجہ دو. دوسروں کی لیگ پولنگ لازمی کرنی ہے. مطلب بڑا کوئی اپنے آپ کو بہت اچھا فیل کرو گے کسی دوسرے کی لیگ پولنگ کر کے, کیا فائدہ ہوگا؟ چلو مجھے یہ بتاؤ, کیا سیلری تمہارے اکاؤنٹ میں آ جائے گی؟ کیا تمہارے کام کا برڈن کم ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ کیا یہ تو بتا دو. کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. بلکہ جس کی لیگ پولنگ کر کے اگر چاہ رہے ہو کہ وہ نوکری سے نکل جائے, اس کو مزید کہیں بہتر جاب مل جائے گی, کیونکہ وہ بندی تو کیپیبل ہے, اس کے اندر تو وہ ہے آرام سے, وہ کہیں نہ کہیں اور مزید بہتر جاب پہ لگ جائے گی. تم کیا کرو گے؟ پھر کسی اور کی دل آزاری کرو گے, پھر کسی اور کی لیگ پولنگ کرو گے, پھر کسی اور بندے کو ڈھونڈو گے. اچھا, اب باس کو خوش کرنے کے لیے اب کس کی لیگ پولنگ کرنی ہے, اب کس پہ الزام لگانے ہیں؟ پھر بس ساری زندگی یہی کرنا ہے؟ او بھائی, کوئی چج کا کام بھی کر لے, کو خدا کو حاضر ناظر جان کے تھوڑا سا کچھ اگلے جہان کے لیے, زیادہ نہیں تھوڑی بہت کچھ تیاری کر لے. نہ کر عورتوں کی برائی, کیا جائے گا تیرا؟ کیا ہوگا؟ کیا اپنے اندر کے پھپھے کٹنی عورت کو مارو, تھوڑا سا اسے نیچے لاؤ, اور تھوڑا سا مردوں کی طرح بیہیو کر کے اپنے کام کو بہتر بناؤ. ہر وقت کھڑوس بن کے کسی کے دل آزاری کرتے رہنا, کسی کے پیچھے پڑے رہنا, کیا ہے یہ سب؟ نہیں ہوتا بھائی کام تو جاؤ گھر بیٹھو اور اپنے گھر کی عورت کو بول دو کہ بھئی میرے سے پھپھے کٹنیوں والا کردار ادا کروا لے, گھر بٹھا کے تو چلی جا نوکری پہ. یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ کم سے کم باہر جا کر کسی دوسرے کی لیگ پولنگ نہیں کرے گی, وہ کام کرے گی. پھر گھر جاتے ہوگے, گھر سے بھی وہی سیم حساب کرتے ہوگے دوسروں کی برائیاں اور دوسروں کی چیزیں, کیونکہ تمہاری تو عادت ہے نا. کیونکہ اگر تم جاب پہ سب کچھ کر رہے ہو تو گھر جا کے تو اللہ معاف کرے, ترس آتا ہے ایسی مردوں کے اور ایسی عورتوں پہ جن کے ایسے مرد ہوتے ہیں. بہت ترس آتا ہے کہ وہ بیچاری سارا دن سوچتی ہوگی نہ ہی گھر آئے تو بہتر ہے, گھر آ کر بھی اس نے یہی سب کچھ کرنا ہے نا. سو اپنے کام کو بہتر کرنا سیکھیں, دوسروں کی برائی کم کیا کریں. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ باس اس کو زیادہ کام کہتا ہے یا اس کو ساتھ ساتھ رکھتا ہے, تو یقین کریں باس اس پہ ریلائی کرتا ہے. خود آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. 1 دن کے لیے, 2 دن کے لیے, 4 دن کے لیے وہ بندہ آپ ان کی نظروں سے تھوڑا گرا دیں گے یا کچھ ایسے, پھر اس نے اپنا کام دکھانا ہے اور پھر وہ بندہ ان کی نظروں میں اوپر جائے گا. آپ کیا کریں گے؟ تھوڑا سا سوچو, اتو سا سوچ لو, کیا کرو گے تم؟ ساری زندگی بس یہی. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے میرے پاس آپ کو کہنے کے لیے.